بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ جو سما یہاں پر بن گیا تھا علی کے نعروں کے ساتھ، یہ جملہ پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فولاد سا دل پتھر سا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ چار مصرے حاضرین اسی پر اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، کیوں دلائے فاتحہ خود بھی تبرک ہے مگر نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے، ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے۔ یوں منافق کو تو جلنا ہے جہنم میں مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے، ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے۔ سیدی کے جملے پر یہ مصرع مجھے یاد آ گیا، منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، علی کے نام پہ علی کے نام پہ جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ علی کے ذکر سے جلتے ہو گر، علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، علی کا ذکر کر کے یہاں تم کو میں جلاؤں گا، علی کا ذکر کر کے یہاں تم کو میں جلاؤں گا۔ استاد محترم محمد خان قادری ارشد حبیبی صاحب نے یہ دو مصرے کہے تھے، حاضرین یاد رکھیے گا، بڑے پیارے مصرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہنود قوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو، ہنود قوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو، ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں، ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں، ہنود قوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو، ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے بنتے نہیں ہیں مولائی، رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں، رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بنتے نہیں ہیں مولائی، ہم اپنی مرضی سے بنتے نہیں ہیں مولائی، رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں۔ اور بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب، علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں، علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں۔ جناب حیدر کرار کا ہے فیض ارشد، مصیبتوں میں بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں، مصیبتوں میں بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں، مصیبتوں میں بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں۔ زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے۔ حاضرین کرام اب میں کیا کہوں، علی کا نام بھی کچھ ایسا ہے۔ حاضرین کرام سیدی کی جوتیاں اٹھانے کا شرف اس اختر کو حاصل ہوا ہے۔ حاضرین کرام ایک مشاعرہ ہوا تھا تو وہاں پر اس فقیر نے ایک مقطع کہا تھا، سیدی آپ کی نظروں کی، آپ کی دعا کی خاص توجہ اور دعا کی طالب ہوتے ہوئے عرض کرنے لگا ہوں کہ فخر سے کہتا ہے عاصم، اے جہاں والو سنو، ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے، ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے، ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے۔ حاضرین کرام ان بزرگوں کا صدقہ ہے جنہوں نے ہم کو اہل بیت کی تعریف و توصیف کرنے کا سبق دیا ہے۔ حاضرین کرام جب تک جسم میں جان ہے انہی کے دروں سے فیضان ہم نے حاصل کیا ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب وقت بھی آخری آ جائے گا تو شاید علی علی کی زبان پر ہمارے صدائے گونجے گی۔ سیدی وقار پشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی کے وہی
مصرے جو میں نے آپ سے کم و بیش 5 سال قبل اسی اسٹیج پر سماعت کیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ علی کے نام پر جینا، علی کے نام پر مرنا، بجز اس کے کوئی مقصد بھی ہے دنیا میں آنے کا، بہت چھوٹا صحیح لیکن میں مولا کا تو بندہ ہوں، بڑا مہنگا پڑے گا دیکھ لو مجھ کو ستانے کا، بڑا مہنگا پڑے گا دیکھ لو مجھ کو ستانے کا۔ علی کے نام کا مطلب ہی سب سے اعلیٰ ہے، اب اس سے آگے کہوں کیا زباں پہ تالا ہے، اب اس سے آگے کہوں کیا زباں پہ تالا ہے۔ آئیے حاضرین کرام گلپوشیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر خانقاہ سید العارفین سمدیہ میں ہر جمعرات کو درود کی محفل منعقد کی جاتی ہے، اور سال بھر میں جو پابندی کے ساتھ اس محفل میں شرکت کرتا ہے اس کو اس میلاد کے جلسے میں قرآن اندازی کے ذریعے 2 خوش نصیبوں کو عمرے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ حاضرین کرام اس سال میں جملہ 48 ہفتے آئے ہیں، تو 48 جمعرات جن حضرات نے بلا ناغہ شرکت کی ہے محفل درود میں، ان حضرات کے ناموں کو جمع کیا گیا ہے قرآن اندازی کے ذریعے۔ ان میں سے 2 ایسے خوش نصیبوں کے نام نکالے جائیں گے جس کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے بھیجا جائے گا۔ پھر اور 5 ایسے لوگ ہیں، 5 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سال بھر میں صرف ایک ناغہ کیا ہے، ان کو بھی ان کے نام بھی پھر قرآن اندازی کے ذریعے اٹھائے جائیں گے، اور ان میں سے 2 لوگوں کے نام نکالے جائیں گے۔ اجمیر شریف سے بریلی کا ٹکٹ ان کو دیا جائے گا۔ پھر اور 2 لوگوں کے نام نکالے جائیں گے جس کو مدراس میں حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کی زیارت کا شرف دیا جائے گا۔ حاضرین کرام سیدی آفتاب خطابت حضرت اللہ مولانا سید محمد محمود صفی اللہ حسینی قادری المعروف وقار پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے دست مبارک سے ان قرآن اندازی کے ذریعے وہ نام نکالے جائیں گے، اور مدینے کے ٹکٹ اور پھر اجمیر شریف اور مدراس کی زیارت کے یہاں پر مجدے سنائے جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ سید مظفر صاحب سے کہ وہ 39 لوگ جو پابندی کے ساتھ سال بھر جمعرات کے دن درود کی محفل میں شرکت کیے ہیں، ان حضرات کے نام ایک کے بعد ایک پکارتے جائیں تاکہ وہ حضرات سٹیج پر آئیں، اور سیدی آفتاب خطابت اور تنویر ملت کے دست مبارک سے ان حضرات کی گلپوشی اور شال پوشی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا نام ہے سید جعفر بن سید سرور واد مصطفیٰ۔ تھوڑی سی آواز۔ دوسرا نام ہے طلحہ ساری بن محمد ساری بارکس۔ تیسرا نام ہے محمد ابراہیم بن محمد یوسف یاقوت پورہ۔ چوتھا نام ہے محمد عبدالظہور بن شیخ عبدالقیم شالی بنڈا۔ پانچواں نام ہے محمد اصغر سنتوش نگر سے۔ 6 سید عیسیٰ پہاڑی شریف سے۔ 7 سید سمیر پہاڑی شریف سے۔ 8 محمد بشیر قادری کالے پتھر سے۔ 9 محمد جہانگیر شفیق گول ناکا سے۔ 10 محمد عابد علی شفیق گول ناکا سے۔ 11 اشتیاق خان پھول باغ سے۔ عبدالرحمن خان پھول باغ سے۔ سید احمد حسینی پھول باغ سے۔ 14 سید فرحان پھول باغ سے۔ 15 مرزا کلیم علی بیگ یاقوت پورے سے۔ 16 سید وہاب ملک پیٹ سے۔ یہ جو سید وہاب ہے یہ آج ہی سعودی عرب چلے گئے ہیں، ان کے بدل میں کوئی دوسرے رہیں گے، اگر نام اٹھ گیا تو ان کی والدہ کو بھیجنے کا ارادہ کیے ہے۔ 17 نمبر ہے محمد ابو بکر قریشی پہاڑی شریف سے۔ 18 نمبر محمد اسماعیل پھول باغ سے۔ 19 محمد غوث ربانی شمش آباد سے۔ 20 محمد عامر پہاڑی شریف سے۔ 21 شیخ محمود امبر پیٹ سے۔ 22 شیخ سلیم امبر پیٹ سے۔ 23 شیخ ریاض امبر پیٹ سے۔ 24 مرزا سرور علی بیگ یاقوت پورے سے۔ 25 محمد قیوم نوری نگر سے۔ 26 شیخ فیاض ملک پیٹ سے۔ 27 سید محمود تور کالونی سے۔ 28 محمد یوسف تور کالونی سے۔ 29 سید طارق قادری تور کالونی سے۔ 30 سید عظیم کشن باغ سے۔ 31 عبدالرحیم خان کشن باغ سے۔ 32 محمد عظیم بن محمد معین الدین کشن باغ سے۔ 33 محمد عمران کشن باغ سے۔ 34 محمد سیف خان شاستری پورم سے۔ 35 محمد شعیب خان شاستری پورم سے۔ 36 محمد عبدالغفار کشن باغ سے۔ 37 سید تاج الدین سنتوش نگر سے۔ 38 یحییٰ شریف شاہین نگر سے۔
39 सैयद इरफान अली मोइन बाग से, 40 मोहम्मद अनवर पहाड़ी शरीफ से, 41 मोहम्मद इस्माइल कुरैशी रज़ा कादरी तिगल कुंटे से, 42 सैयद मोहम्मद नसीर कुरैशी तिगल कुंटे से, 43 मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी पहाड़ी शरीफ से, 44 मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस जमाल मंडे से, 45 मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन रज़ा कादरी नवाब साहब कुंटे से, 46 सैयद हसन रज़ा कादरी पहाड़ी शरीफ से, 47 मोहम्मद इरफान किशनबाग से, 48 शेख मोहम्मद फ़ारूक नगर से, 49 मोहम्मद नुअमान काले पत्थर से। अब दूसरे नाम भी है। ये जो नाम थे बिल्कुल कोई नागा नहीं करे उनके नाम थे, और जिनका नाम उड़ गया था उनके भी नाम भी इसमें हैं, और जो एक नागा करे उनके भी नाम इसमें हैं। 50 शेख मुजाहिद अली फूलबाग से, 51 शेख वाजिद अली फूलबाग से, 52 मोहम्मद बुरहानुद्दीन पहाड़ी शरीफ से, 53 ग़ुलाम रहीमुद्दीन ख़ान मोइन बाग से, 54 मोहम्मद उमर कादरी काले पत्थर से, 55 सैयद सोहेल पहाड़ी शरीफ से, 56 रिजवान ख़ान मलकपेट से, 57 मोहम्मद अब्दुल रहीम डबीपुरे से। माशाअल्लाह, यह है वो उनका 49 और प्लस 8 मेंबर्स जो बगैर नागे के और एक नागे के महफिल में शिरकत फरमा रहे थे। दुरूद की महफिल में साल भर इन्होंने नागा नहीं किया। नाज़रीन, इन हजरात की गुलपोशी और शॉलपोशी की जा रही थी। अब सैयदी आफ्ताब खिताबत हज़रतुल अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी कादरी साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली से इल्तिमास करता हूँ कि सैयदी क़ुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए जो नाम पेश किए जा रहे हैं उनमें से 2 हज़रात के नाम आपके दस्त मुबारक से निकाले जाए, जिनको मदीने के लिए भेजा जाएगा। आफ्ताब खिताबत के दस्त मुबारक से एक चिट्ठी उठाई जाएगी जिसको मदीने के लिए अब भेजा जाएगा। नारों के साथ आप तमाम हजरात खड़े होकर इन सनाका हजरात और इन दुरूद पढ़ने वालों का हिम्मत अफजाई और हौसला बढ़ाते जाए। नारे तकबीर, सारे लोग हाथ बुलंद करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, सरकार मदीना अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपने जिस गुलाम को याद फरमाया है, उनके नाम की चिट्ठी मेरे हाथ में है और इनका नाम नामी है मोहम्मद यूसुफ साहब
वल्द मोहम्मद सलीम साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा। एक और कुर्रा निकाला जा रहा है तनवीर मिल्लत हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद पीर तनवीर हाशमी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली के दस्त मुबारक से, जिसको उम्रे के लिए रवाना किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो खुशनसीब बंदा है जिसे मदीने पाक हाज़री की इजाज़त मिल रही है, और उस खुशनसीब ग़ुलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है शेख महमूद बिन शेख गोरे मियाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ बुलंद करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। हाज़रीन किराम, वो 5 चिट्ठियों को भी अब इन चिट्ठियों के साथ मिला दिया गया है जिन्होंने साल भर में सिर्फ एक नागा किया था। अब इसमें से 2 कुर्रा निकाले जाएंगे जिसको अजमेर शरीफ से बरेली तक का टिकट दिया जाएगा। मैं सैयदी से गुजारिश करता हूं कि अपने दस्त मुबारक से अस्सलाम वालेकुम। भाई, हम उलमा ने ख्वाजा आज़म का ये अकीदा है कि ख्वाजा के आस्थाने से मदीने का रास्ता मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको ख्वाजा बुलाते हैं इंशाअल्लाह मुस्तान, उनके सदक़े में रसूल कायनात भी उन्हें याद फरमाएंगे। वो खुशनसीब जिन्हें ख्वाजा याद फरमा रहे हैं वो है सैयद ईसा इब्न सैयद इब्राहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा। तनवीर मिल्लत के दस्त मुबारक से एक और खुर्रा निकाला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा खुशनसीब बंदा वो जो अजमेर शरीफ हाज़री देगा इंशाअल्लाह ताला, उस खुशनसीब का नाम है मिर्ज़ा कलीम अली बेग इब्ने मिर्ज़ा जहांगीर अली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे गौस, नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा। हाज़रीन किराम, अब और 2 बंदों के नाम निकाले जाएंगे, 2 खुशनसीब बंदों के नाम निकाले जाएंगे जिसको मदरास हजरत सहाबी रसूल हजरत तमीम अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह की जियारत का शर्फ दिया जाएगा। मैं गुजारिश करता हूं कि सैयदी अपने दस्ते मुबारक से उन हजरात के भी नाम निकालें। हजरत, अब ये वो खुशनसीब हैं जिन्हें हिंदुस्तान में वो साहबी रसूल जिनका आस्थाना है हजरत तमीम अंसारी के रोजे की जियारत का शरफ मिलने वाला है। सरकार मदीना का इरशाद है कि खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम इला यौमिल क़ियामा। सबसे बेहतरीन जमाना मेरा, फिर उनका जिनको यह जमाना मिला, फिर उनका जिनको उनका मिला, क़यामत तक। तो हजरत तमीम अंसारी सहाबी रसूल है और सहाबी की शान ये होती है
کہ غیر صحابی احد پہاڑ برابر سونا بھی صدقہ خیرات کر دے تو ایک صحابی کے ایک ساع یا ایک مد خیرات کا، یعنی سیر آدھا سیر کوئی اناج وہ خیرات کر دے یا ایک درہم خیرات کر دے تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ۔ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ یہ شرف اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کو ایک صحابی کے آستانے پر حاضری کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جانے والے خوش نصیب، میری گزارش ہے کہ بانی محفل مولوی حاجی محمد حاجی قریشی صاحب اور ان کے صاحبزادے محمد پاشا صاحب، ان کو اور دیگر منتظمین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھ خادم کو بھی آپ وہاں یاد فرمائیں۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں، خواجہ اعظم کی بارگاہ میں اور حضرت تمیم انصاری کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی دعائے خیر فرمائیں۔ دوسرے خوش نصیب کے لیے میں حضرت سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے قرآن کا آغاز فرمائیں۔ یہ جو پہلا نام نکلا ہے یہ ہیں محمد قیوم صاحب ولد محمد جہانگیر صاحب۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا خوش نصیب شخص جو صحابی رسول کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرے گا اس کا نام ہے محمد خواجہ معین الدین ابن محمد الیاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ حاضرین کرام، یہاں پر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے کرسیوں پر بیٹھ جائیں اور جو خوش نصیب کے نام ان کے یہاں پر قرآن نکالے گئے ہیں ان حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ حاضرین کرام، جو حضرات جہاں کہیں بھی ہے جلد سے جلد کوشش کرے کہ اپنے اپنے جگہ پر آ جائے۔ آفتاب خطابت کا خطاب ہم سب کو سماعت کرنا ہے۔ یہاں پر جو کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اور کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضرین کرام، وہ خوش نصیب یہاں پر سٹیج پر رونق افروز ہے جن حضرات کو دربار مصطفیٰ کی زیارت دربار مصطفیٰ میں طلب کیا گیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روضے کی زیارت کے لیے جن اشخاص کو منتخب کیا ہے وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ خواجہ اعظم نے جن لوگوں کو بلایا ہے وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو طلب کیا ہے وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ یہاں پر التجا کر لوں مدینے پاک جانے کی، وہاں پر ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی، لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے، میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی، میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی، لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے، میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی۔ آئیے حاضرین کرام، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آفتاب خطابت نبیر خطب دکن حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی قادری المعروف وقار پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے التماس کرتا ہوں کہ سیدی اپنے خطاب سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور اور مجلہ فرمائے۔ حاضرین کرام، نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
हाँ बिल्कुल